اونچی آواز میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اکیلے میں اونچی آواز میں نماز پڑھتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ اس کے ایک دو حروف سن لے تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نماز اسلام کا سب سے اہم رکن اور ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ فرض کیا گیا ہے اور کسی بھی حالت میں معاف نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کو قائم کرنے کا بار بار حکم دیا اور اسے برائیوں اور فحشی سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوئی، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی رہ کر جائیں گے۔ جو شخص نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ نماز کو چھوڑنے کی بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ ایک اور روایت میں آیا کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دے اس کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ صحابہ اکرام نماز کو دین اسلام کا سب سے اہم ستون سمجھتے ہیں اور اس کے بغیر کسی کو مسلمان ماننے کے لیے نہیں تھے۔ نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکتیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہ معاف کر دیے جاتی ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والا پوری رات عبادت کرنے والی کے برابر ہو جاتا ہے۔ جو شخص دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح دھل جاتی ہیں جیسے پانی کپڑے کی میل کچیل صاف کر دیتا ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ اذان اور پہلی صف کا ثواب جان لیں تو قرآن اندازی کر کے اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو مسجد میں نماز کے لیے آنے میں مشکل ہو تو اسے سہارا دے کر لے آنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کا مقام بہت بلند ہے۔ جو شخص نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن بہت بڑی حسرت ہو۔ جہنم میں لے جانے والے لوگوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا تو وہ سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ شیطان انسان کو سب سے پہلے نماز میں سستی دلاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ نماز ہی وہ عمل ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے اور نیکیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ بندے کے لیے سب سے بڑی دعا اور اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ بھی ہے۔ جو شخص نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ پاک کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ سجدہ کرتے وقت بندہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے اور اس وقت کی گئی دعا رد نہیں۔ جو شخص نماز کو دل سے ادا کرتا ہے اس کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ پاک اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ جو شخص نماز میں لاپرواہی کرتا ہے اس کی زندگی میں اللہ پاک برکت نہیں دیتا، اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کے کاموں میں رکاوٹیں ڈال دیتا ہے۔ نماز قیامت کے دن مومن اور منافق کے درمیان فرق کرے گی۔ منافقین سب سے زیادہ نماز میں سستی کرتے تھے، وہ فجر اور عشاء کی نماز چھوڑ دیتے تھے کیونکہ یہ نمازیں اندھیرے میں ہوتی تھیں اور ان کا ایمان کمزور ہوتا تھا۔ جو شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے وہ نفاق کی طرف بڑھتا ہے اور جو شخص نماز کو وقت پر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور اسے کامیاب زندگی عطا کرتا ہے۔ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کا ایک ایسا عبادتی عمل جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ سکھایا بلکہ اس کے انداز ادا میں بھی خاص نزاکت اور اعتدال پیدا کیا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد صرف آیات کا ذہنی پڑھنا نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا اور اپنے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنا۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں نماز پڑھتے وقت اپنی آواز کو بلند رکھا تاکہ حاضرین تک قرآن کریم کی تاثیر پہنچ سکے اور ان کے دلوں میں اس کے معنی گھر کر سکیں، جبکہ جب وہ اکیلے نماز ادا کرتے تو اپنی تلاوت کو نرم اور مدھم رکھتے تھے تاکہ دل کی سکون اور عبادت کی خلوصیت برقرار رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جماعت میں اس قدر واضح اور بلند ہوتی تھی کہ ہر ایک شخص اس کی خوبصورتی سے مستفید ہوتا تھا، مگر جب وہ اکیلے ہوتے ان کی آواز اتنی بلند نہ ہوتی تھی کہ وہ محض سماعت کا ذریعہ بن جائے، بلکہ ایک مخلص گفتگو کی مانند نرم اور پر اثر ہوتی۔ یہ بات ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا کہ نماز کے دوران تلاوت کا انداز حالات اور ماحول کے مطابق تبدیل کیا جاتا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبادت میں اعتدال اور مقصود قلب کو اولین ترجیح دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں بلند آواز کا استعمال جماعتی نظام میں ایک اہم جز ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف قرآن کریم کی آیات صاف گوئی سے بیان ہوتی تھی بلکہ جماعت کے افراد کو بھی معنی اور تفسیر سمجھنے میں مدد ملی۔ امام کی بلند آواز میں اسی لیے بھی ضروری تھی کہ اگر کوئی شخص نماز میں شریک ہو تو وہ اپنے پیچھے بیٹھے افراد تک قرآن کریم کی آواز بآسانی پہنچ سکے اور ان کا دل بھی اس تلاوت کی تاثیر سے منور ہو جائے۔ اس کے برعکس جب کوئی شخص اکیلے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بلند آواز کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اس حالت میں عبادت کا مقصد اپنے دل میں اللہ کی یاد کو تازہ کرنا اور ایک خاموش ماحول میں اپنے رب سے گفتگو کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں فقہا نے بھی یہی رائے پیش کی کہ اکیلے نماز پڑھتے وقت تلاوت کو ایسی مدم آواز میں ادا کیا جائے کہ دل کی گہرائیوں تک خشوع و خضوع قائم رہے اور دل کی حالت کو زیادہ بیدار کر کے غیر ضروری شور و غل سے بچا جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں مختلف مواقع پر تلاوت کا انداز بدل دیا۔ جماعت میں نماز پڑھتے وقت وہ اس قدر واضح اور بلند آواز میں تلاوت کرتے کہ پیچھے بیٹھے افراد بھی آسانی سے سن سکیں، مگر اکیلے نماز میں اس نرمی کا مظاہرہ کیا گیا کہ دل کی توجہ صرف اللہ کی ذات پر مرکوز رہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نماز ایک ذاتی عبادت بھی ہے اور اجتماعی عبادت، اور دونوں میں تلاوت کا انداز اسی ہی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کسی فرض کی نیت صرف اپنے رب سے قربت حاصل کرنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو مدم رکھے تاکہ اس کے دل میں اللہ کا احساس گہرائی تک منتقل ہو سکے، نہ کہ صرف ایک ظاہری اداکاری بن کر رہ جائے۔ ایک اور پہلو جس پر غور کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بلند آواز میں نماز پڑھنے سے بعض اوقات ماحول میں غیر ضروری شور پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ نہ صرف عبادت کے ماحول کو متاثر کرتا ہے بلکہ مسجد میں موجود دیگر عبادت گزاروں کی توجہ بھی منتشر کر دیتا ہے۔ اگرچہ جماعت کی نماز میں ایمان کی بلند آواز سے سب سے مستفید ہوتی ہے، لیکن اکیلے نماز پڑھتے وقت بلند آواز کا استعمال کسی طرح کی خود نمائی یا غیر ضروری شور و غل کا باعث بن سکتا ہے، جس سے عبادت کی روحانی مٹھاس متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے علماء کرام اور فقہا کی رائے ہے کہ جب کوئی شخص اکیلے نماز ادا کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی تلاوت کو اپنی باطنی حالت کے مطابق نرم اور پر اثر رکھے تاکہ اس کی عبادت کا مقصد یعنی اللہ تعالیٰ سے قربت اور دل کی تسکین مکمل طور پر حاصل ہو سکے۔ اس بات سے بھی ہمیں آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ نماز میں آواز کا استعمال صرف ایک ظاہری عمل نہیں بلکہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے عبادت گزار اپنے دل کی کیفیت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بلند آواز میں تلاوت سے جماعت میں موجود افراد کو قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی معنی کا احاطہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کی خاموشی اور اللہ کی یاد میں غرق ہو جائے۔ اس تناظر میں احادیث کی روشنی میں ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ نماز کی روحانی تاثیر اس بات پر منحصر ہے کہ انسان کس طرح اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مشغول کرتا ہے، نہ کہ صرف اپنی آواز کی بلندیت پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ عبادت میں ہمیشہ دل کی حالت اور خشوع و خضوع کو مقدم رکھا جائے تاکہ اللہ کی رحمت اور برکت ان کے دلوں میں نازل ہو سکے۔ مزید احادیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں تلاوت کا انداز کسی حد تک بدلتا رہتا ہے، جیسا کہ مختلف نمازوں کے لیے مختلف انداز پایا جاتا ہے۔ فجر اور عشاء کی نماز میں جماعت کے لیے بلند آواز میں تلاوت کی جاتی تھی تاکہ سب کو سنائی دے، جبکہ ظہر اور عصر کی نماز میں جہاں جماعت کا حجم کم ہوتا تھا یہاں نماز کو زیادہ خاموشی سے ادا کیا جاتا تھا، وہاں تلاوت کی آواز بھی نرم رکھی جاتی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آواز کا استعمال عبادت کے ماحول اور شرائط کے مطابق ہونا چاہیے۔ اکیلے نماز ادا کرنے والے فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی تلاوت کو اس انداز میں ڈھالے جو نہ صرف اس کے دل کی گہرائیوں کو متاثر کرے بلکہ اس کے روحانی سفر میں بھی مددگار ثابت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں بلند آواز کا استعمال جماعت میں مخصوص حالات میں جائز قرار دیا گیا ہے، جبکہ اکیلے عبادت کرنے والے کے لیے نرم انداز تلاوت افضل سمجھا جاتا ہے۔ اس زمن میں بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلاوت میں ہمیں ہمیشہ توازن برقرار رکھا۔
ان کا طریقہ عمل یہ تھا کہ وہ نہ تو اتنی بلند آواز میں پڑھتے تھے کہ دوسروں کو سنائی دے، ان کی توجہ منتشر ہو جائے، نہ ہی اتنی مدھم کہ قرآن کریم کی تاثیر مدھم پڑ جائے۔ یہی نرمی اور اعتدال آج بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت میں ہمیشہ دل کی صفائی اور اللہ کی یاد کی اولین ترجیح دی جائے۔ اگرچہ بلند آواز میں پڑھنے سے الفاظ کی تاثیر بڑھتی ہے، لیکن عبادت کا حقیقی مقصد دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے نرم اور پرغور تلاوت زیادہ موضوع ہے۔ اس سلسلے میں فقہی کتب اور احادیث کی روشنی میں ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی عبادات میں اسی حالت اختیار کرنی چاہیے جس سے اس کا دل اللہ کے قریب ہو اور اس کی روح کو سکون حاصل ہو۔ فقہا اور محدثین کی آراء سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ تلاوت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت میں آواز کا صحیح استعمال دل کی خشوع اور روحانی تسکین کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اگرچہ جماعت میں نماز پڑھتے وقت بلند آواز ایک مثبت عمل ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت حاصل ہوتی ہے، لیکن اکیلے نماز کی حالت میں ایسی بلند آواز کا استعمال دراصل عبادت کی روح کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث اور فقہی اصول ہمیں یہ تلقین کرتی ہیں کہ اکیلے نماز پڑھتے وقت اپنی تلاوت کو ایسی مدھم آواز میں ادا کریں کہ وہ دل کے اندر تک اثر انداز ہو اور اللہ کی یاد کو تازہ کر دے۔ آخرکار نماز ایک ایسا عبادتی عمل ہے اس میں انسان اپنے رب کے سامنے کھل کر جھک کر جاتا ہے اور اپنی باطنی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بلند آواز میں یا نرم آواز میں تلاوت کا اختیار اس بات پر منحصر ہے کہ اس لمحے میں انسان کا دل کیسا ہے اور اس کی توجہ کہاں مرکوز ہے۔ جماعت میں جہاں بلند آواز سے سب کو مستفید کیا جاتا ہے، وہیں اکیلے نماز پڑھتے وقت نرم انداز تلاوت دل کی سکون اور اللہ کے ساتھ ذاتی رابطے کو فروغ دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عمل سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ عبادت میں اعتدال اور خشوع و خضوع کو برقرار رکھنا سب سے اہم عمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی عبادت میں صحیح سمت عطا فرمائے اور ہمیں دلوں کو اپنی یاد سے منور رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔